18ویں صدی ختم ہو رہی تھی جب روس کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے حکمران رہنے والی کیتھرین دا گریٹ کی موت کے ساتھ ان کی فتوحات اور معاشقوں سے بھرپور 34 سالہ عہد تمام ہوا۔ وہ 1729 میں پیدا ہوئیں تو صوفی نام پایا۔ وہ پرشیا یعنی جرمنی کے غیر معروف شہزادے کی بیٹی تھی۔ 16 سال کی عمر میں ایکاٹرینا یا کیتھرین الیکسیوینا کے خطاب کے ساتھ روس کی زارینہ ایلزبتھ کے 17 سالہ بھانجے کارل پیٹرچ سے بیاہی گئیں۔ پیٹر دا گریٹ کی بیٹی بے اولاد زارینہ نے جرمنی میں پیدا ہونے والے پیٹر کو تخت کا وارث مقرر کیا تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ کیتھرین الیکسیوینا کے شوہر پیٹر عصبی خلل کے شکار، اکھڑ، ضدی، شراب کے رسیا اور زارینہ کے دشمن فریڈرک دوم کے جنونی پرستار تھے۔ پیٹر کے کردار کی یہ خصوصیات بنیادی طور پر ان کی اہلیہ اور جانشین کی یادداشتوں سے اخذ کی گئی، جنہوں نے انہیں ایک بیوقوف اور شرابی کہا۔ لکھاری سوسنیاک کے مطابق پیٹر کے ساتھ اپنی شادی کے بارے میں کیتھرین نے لکھا کہ بچہ شوہر رکھنے سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ کیا کیتھرین کی اولاد ان کے شوہر سے تھی؟ تاریخ دان باربرا مرانزانی کے مطابق کیتھرین اور ان کے شوہر کی ازدواجی زندگی شروع ہی سے تلخ تھی اور ابتدائی 8 سال بغیر اولاد کے گزر گئے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ پیٹر شادی کے قابل نہ تھے، جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ وہ فقط تولیدی صلاحیت سے محروم تھے۔ بہت سے جدید مورخین پیٹر کے بارے میں مثبت رائے رکھتے ہیں۔ روسی مورخ A.S. میلنیکوف کا کہنا ہے کہ پیٹر میں بہت سی متضاد خوبیاں موجود تھیں: گہرا مشاہدہ، اپنے دلائل اور عمل میں تیز، گفتار میں بے احتیاطی، بے تکلفی، نیکی، طنز، گرم مزاجی اور غصہ۔ لیکن کیتھرین کی تصویر کشی ان پر غالب ہے۔ ان کے خطوط اور یادداشتیں پیٹر کے بیہودہ، شرابی اور اکثر ظالمانہ رویے کی کہانیوں سے بھری پڑی ہیں۔ ایک بار انہوں نے الزام لگایا کہ پیٹر نے انہیں ایک چوہے کی پھانسی دیکھنے پر مجبور کیا۔ پیٹر نے شادی کی رات دوستوں کے ساتھ پارٹی کی اور کیتھرین نے والٹیئر جیسے روشن خیال مصنفین کی کتابیں پڑھنے میں پناہ لی۔ پیٹر کے برعکس، جو اپنی غیر روسی جڑوں کے ساتھ ثابت قدم رہے، کیتھرین نے اپنے نئے وطن روس کی زبان میں روانی حاصل کر لی۔ مرانزانی لکھتی ہیں، اپنی شادی شدہ زندگی میں سخت ناخوش پیٹر اور کیتھرین دونوں نے غیر ازدواجی تعلقات شروع کر لیے۔ کیتھرین نے ایک روسی فوجی افسر سرگئی سالٹیکوف کے ساتھ تعلقات استوار کیے۔ جب کیتھرین نے 1754 میں ایک بیٹے پال کو جنم دیا تو افواہ اڑی کہ وہ پیٹر کی اولاد نہیں بلکہ سالٹیکوف سے تھے۔ خود کیتھرین نے اپنی یادداشتوں میں اس افواہ کو سچ قرار دیا اور یہاں تک کہا کہ زارینہ الزبتھ کو کیتھرین اور سالٹیکوف کے تعلقات کا علم تھا، جبکہ آج کے مورخین کا کہنا ہے کہ کیتھرین کے دعوے محض پیٹر کو بدنام کرنے کی ایک کوشش تھی اور یہ کہ وہ در حقیقت پال کے والد تھے۔ پیٹر سے پال کی گہری مشابہت بہت سے لوگوں کو یہ ماننے پر مجبور کرتی ہے کہ وہی اس لڑکے کا باپ تھا۔ کیتھرین کے 3 دوسرے بچوں کی ولدیت پر بہت کم بحث ہوتی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی پیٹر سے پیدا نہیں ہوا تھا۔ جنوری 1762 میں ایلزبتھ کی وفات ہوئی تو ان کے بھانجے پیٹر سوم کے طور پر تخت پر بیٹھے۔ انہوں نے فوری طور پر روس کی پرشیا کے ساتھ جنگ ختم کر دی۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جو روس کے فوجی طبقے میں انتہائی غیر مقبول ثابت ہوا۔ غریبوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے اصلاحات کے پروگرام نے چھوٹے امراء کو بھی الگ کر دیا۔ یہ ناخوش دھڑے کیتھرین کی طرف متوجہ ہوئے، جو خود بھی پیٹر کے ارادوں سے خوف زدہ تھی۔ انہیں یہ بھی خوف تھا کہ آپ پیٹر ان سے علیحدگی اختیار نہ کر لیں۔ جیسے جیسے کشیدگی بڑھتی گئی، پیٹر کا تخت الٹنے کا منصوبہ جڑ پکڑ گیا۔ جب جولائی 1762 میں اس سازش کا پردہ فاش ہوا تو کیتھرین تیزی سے حرکت میں آئی اور ملک کی سب سے طاقتور فوجی ریجمنٹ کی حمایت حاصل کر کے اپنے شوہر کی گرفتاری کا بندوبست کیا۔
زار بننے کے صرف 6 ماہ بعد 9 جولائی کو پیٹر نے استعفیٰ دے دیا اور کیتھرین کو واحد حکمران قرار دے دیا گیا۔ پیٹر کو سینٹ پیٹرز برگ سے 30 میل دور روپیشا میں جلا وطن کر دیا گیا، جس کے 8 دن بعد وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ سرکاری رپورٹ میں کہا گیا کہ وہ شدید بواسیر سے مرے، تاہم مورخین لکھتے ہیں کہ 17 جولائی کو پیٹر کی موت ممکنہ طور پر کیتھرین کے عاشق گریگوری کے بھائی الیکسی اورلوف کے ہاتھوں ہوئی، اگرچہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ کیتھرین مبینہ قتل کے بارے میں پہلے سے جانتی تھیں۔ صحافی راکیل چینگ لکھتی ہیں کہ روس کی سب سے طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والی خاتون کے طور پر اپنی 3 دہائیوں کے دوران کیتھرین نے نئے قصبوں کی تعمیر کی، سرحدوں کو وسعت دی، تعلیمی نظام کو بہتر بنایا اور فن و ثقافت کی سرپرستی کی۔ اس کے باوجود آج انہیں ان کی محبتوں کے لیے سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے، جن کی تعداد محققین نے 12 سے 22 کے درمیان بتائی ہے۔ کیتھرین کا کہنا تھا کہ مصیبت یہ ہے کہ میرا دل محبت کے بغیر 1 گھنٹہ بھی رہنے سے نفرت کرتا ہے۔ اخبارات نے کیتھرین کو جنسی ہوس کی شکار عورت کے طور پر پیش کیا، تاہم چین کے مطابق محبت سے محبت کے باوجود ہمیں وہ دراصل ایک ایسی عورت نظر آتی ہیں جنہوں نے کبھی ایک وقت میں ایک سے زیادہ تعلق نہیں رکھا اور اپنے چاہنے والوں سے اچھا سلوک کیا کرتی تھی۔ اس کو بھی خوبی مان لیا گیا کہ ان کا تعلق صرف ایک وقت میں ایک مرد کے ساتھ تھا۔ تاریخ کی استاد اونا میکوینا کہتی ہیں کہ 1752 سے 1796 تک 44 سال کے عرصے میں کیتھرین 12 رومانوی رشتوں میں رہیں، جن میں سے زیادہ تر 2 سال سے زیادہ قائم رہے۔ باربرا مرانزانی کا کہنا ہے کہ کیتھرین اپنے تعلق کے دوران اور اس کے ختم ہونے کے بعد بھی اپنے چاہنے والوں سے وفاداری کے لیے مشہور، لیکن شاید کوئی بھی سٹینسلا پونیاٹو وسکی سے زیادہ نوازا نہیں گیا، جو ان سے محبت کرنے والے ابتدائی لوگوں میں سے ایک اور ان کے بچوں میں سے ایک کے باپ تھے۔ پولش اشرافیہ کے ایک رکن پونیاٹو وسکی پہلی بار کیتھرین، جو ابھی اقتدار میں نہیں تھی، کے قریب تب آئے جب انہوں نے سینٹ پیٹرز برگ میں برطانوی سفارت خانے میں خدمات انجام دی۔ جزوی طور پر ان کے تعلقات کی وجہ سے ایک سکینڈل پر روسی دربار سے نکالے جانے کے بعد بھی وہ دونوں قریب ہی رہے۔ 1763 میں ان کے تعلقات ختم ہونے کے طویل عرصے بعد اور ان کے اقتدار میں آنے کے 1 سال بعد کیتھرین نے پولینڈ کا بادشاہ بننے میں پونیاٹو وسکی کی فوجی اور مالی مدد کی۔ تاہم ایک بار تخت پر بیٹھنے کے بعد نئے بادشاہ، جن کے بارے میں کیتھرین اور دیگر کا خیال تھا کہ روسی مفادات کے لیے محض کٹ پتلی ہوں گے، انہوں نے اپنے ملک کی آزادی کو مضبوط بنانے کے لیے اصلاحات کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ ماضی میں عاشق و معشوق رہنے والوں کے درمیان جو کبھی مضبوط رشتہ تھا، وہ جلد ہی کھٹائی میں پڑ گیا۔ کیتھرین نے پونیاٹو وسکی کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور روس نے نو تشکیل شدہ پولش لتھوانیائی دولت مشترکہ کو توڑنے اور تحلیل کرنے کی کوشش کی قیادت کی۔ کیتھرین خود کو ایک روشن خیال حکمران قرار دیتی۔ کیتھرین فکری تجسس کی حامل خاتون تھیں اور تخلیق کے ساتھ ساتھ کنٹرول کرنے کی خواہش رکھتی تھیں۔ کیتھرین کا دور حکومت علاقائی توسیع سے عبارت ہے، جس سے روس کے خزانے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، لیکن اس سے لوگوں کے مصائب کم نہ ہوئے۔ تاہم کیتھرین خود کو یورپ کے سب سے زیادہ روشن خیال حکمرانوں میں سے ایک سمجھتی تھیں اور بہت سے مورخین اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ انہوں نے روس کے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے متعدد کتابیں، پمفلٹ اور تعلیمی مواد لکھا۔ وہ فنون کی بھی سرپرست والٹیئر اور اس دور کے دیگر ممتاز لکھاریوں اور ادیبوں کے ساتھ ان کا زندگی بھر رابطہ رکھا۔ سینٹ پیٹرز برگ کے سرمائی محل، اب برمیٹیج میوزیم کا مقام، اس میں دنیا کے سب سے متاثر کن آرٹ کلیکشن میں سے ایک تخلیق کیا اوپیرا کمپوزنگ کی بھی کوشش کی۔ انہوں نے 1762 میں پادریوں کی جائیداد کو سیکولرائز کیا، جو روس میں 1/3 زمین اور جبری مزدوروں کے مالک تھے۔ روس کے پرانے دشمن پرشیا کے ساتھ ساتھ
روایتی اتحادیوں فرانس اور آسٹریا کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو برقرار رکھا، تاہم اصلاحات کے لیے ان کی کوششیں تسلی بخش نہیں تھیں۔ اصلاحات کی اپنی کوششوں سے مایوس کیتھرین نے قومی عظمت کے نام پر 1768 میں ترکی کے ساتھ جنگ شروع کر دی، جس کے باعث روس کو غیر متوقع مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے ماسکو میں ایک خوفناک طاعون پھوٹ پڑا۔ اقتدار سے پہلے کیتھرین نے جبری زرعی مزدوروں کو آزاد کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، جن پر روس کی معیشت کی بنیاد تھی۔ تاہم کیتھرین نے اقتدار میں آ کر دیکھا کہ مالکان جن پر وہ انحصار کرتی تھی ان کی طرف سے غلاموں کی آزادی کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس ناگزیر برائی کو قبول کرتے ہوئے کیتھرین نے ایک ایسے نظام کو منظم کیا اور مضبوط کیا جس کی انہوں نے خود مذمت کی تھی۔ انہوں نے یوکرینیوں پر غلامی مسلط کر دی جو اس وقت تک آزاد تھے۔ ان کے دور حکومت کے اختتام پر روس میں شاید ہی کوئی آزاد کسان رہ گیا تھا۔ مورخین کے مطابق لگ بھگ 95% روسی عوام نے کسی بھی طرح کیتھرین کے دور حکومت کی کامیابیوں سے براہ راست فائدہ نہیں اٹھایا۔ جنگ کی مشکلات کے ساتھ ساتھ عدم اطمینان اور عوامی تحریک کا ماحول پیدا ہوا۔ کیتھرین کو اپنے دور حکومت میں 1 درجن سے زیادہ بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے سب سے خطرناک 1773 میں ایمیلیان پوگا چیف کی قیادت میں روس کے جبری مزدوروں کے سخت سماجی اقتصادی حالات کے خلاف بغاوت تھی۔ 2 سال بعد پوگا چیف کو گرفتار کر کے سر عام پھانسی دے دی گئی۔ تب تک ترکی کے ساتھ جنگ روس کی فتح پر ختم ہو چکی تھی۔ 17 نومبر 1796 کو جب کیتھرین کی موت ہوئی تو اس کے بعد بھی مختلف افواہیں پھیلی رہیں، لیکن مورخین کہتے ہیں کہ کیتھرین کو فالج کا دورہ پڑا تھا اور اگلے دن خاموشی سے اپنے بستر پر مر گئیں۔ 67 سال کی عمر میں فالج سے ہونے والی غیر متوقع موت تک بھی ان کے پاس نوجوان چاہنے والے تھے۔ انہوں نے خوبصورت اور معمولی نوجوانوں کا انتخاب کیا جو صرف جیسا کہ ان میں سے ایک نے خود کہا رکھیل کی طرح تھے۔ کیتھرین کے بڑے بیٹے پال کی پرورش بڑی حد تک زارینہ الزبتھ اور اتالیق نے کی تھی۔ تخت سنبھالنے کے بعد کیتھرین نے پال کو امور مملکت سے بہت دور رکھا۔ دونوں کے درمیان تعلقات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ پال کو کبھی کبھار لگتا تھا کہ ان کی ماں ان کی موت کی سازش کر رہی ہیں۔ اگرچہ کیتھرین کا ایسا کوئی ارادہ اور منصوبہ نہیں تھا، لیکن انہیں ڈر تھا کہ پال ایک نااہل حکمران ثابت ہوگا۔ الزبتھ کی طرح کیتھرین نے پال کے بیٹوں کی پرورش اور تعلیم کا کنٹرول سنبھال لیا، اور افواہیں پھیلیں کہ وہ پال کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں اپنا وارث بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کیتھرین نے 1796 کے اواخر میں ایسا کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ان کی موت ہو گئی۔ پال نے اس دستاویز کو عام کرنے سے پہلے ہی ضبط کر لیا۔ پال کے سب سے بڑے بیٹے الیگزینڈر اپنی دادی کے منصوبوں سے واقف تھے، لیکن اپنے باپ کے راستے میں نہیں آئے۔ پال زار بن گئے، لیکن جلد ہی اتنے ہی غلط اور غیر مقبول ثابت ہوئے جتنا کیتھرین کو خوف تھا۔ اقتدار کے 5 سال بعد انہیں قتل کر دیا گیا اور ان کے 23 سالہ بیٹے نے الیگزینڈر اول کے طور پر اقتدار سنبھالا۔ کیتھرین کے دور حکومت کے اختتام پر روس مغرب اور جنوب کی طرف 2 لاکھ مربع میل سے زیادہ رقبے تک پھیل چکا تھا، اور روسی حکمرانوں کا آبنائے باسفورس تک رسائی کا قدیم خواب بحیرہ اسود کو ایجین سے ملانا ایک قابل حصول مقصد بن گیا تھا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ کیسی لگی آپ کو کیتھرین کی کہانی؟ اللہ حافظ۔